اس کا کفارہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگر یہ قسم جو اس نے پکی قسم کھائی ہے اس کو اگر وہ توڑ دے گا تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا اس کے بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر اس قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام سے ہو، مثال کے طور پر قسم کھا لے کہ میں نے فلاں رشتہ دار سے بولنا ہی نہیں، تعلق ہی نہیں رکھنا، فلاں دوست سے میں نے بولنا ہی نہیں، تعلق رکھنے لگا، قسم کھا کر وہ یہ اظہار کرتا ہے اس بات کا، تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس قسم کی قسموں کو توڑ کر، چونکہ یہ کام برا ہے، کسی سے نہ بولنے کا عہد کرنا، کسی دوست سے نہ بولنے کا عہد کرنا، یہ قطع رحمی ہے، تو قطع رحمی کی تو اجازت نہیں ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی قسم کو توڑ کر وہ کام کرو جو اس سے بہتر ہے۔ مثال کسی رشتے دار سے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہے تو قسم توڑ کر اس سے تعلق بحال کرو۔ کوئی نیکی کے کام، اچھائی کے کام، انسان قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو رسول فرماتے ہیں اس قسم کو توڑ دو اور اس کام کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب قسم کو توڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اسے کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ قسم کا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ یہ 3 قسم کے کفارے اللہ نے اس کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو چوتھا حال یہ بتایا ہے کہ وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے، یہ ہے قسم کا کفارہ جو قرآن مجید میں 7 پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہوگی، قسم کے بعد مسئلہ بیان کر دیا میں نے، قسم کی 3 قسم بیان کرنی ہے کہ جھوٹی قسم کھانا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، دوسروں کو دھوکہ دینا مقصود ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اس سے کلام بھی نہیں کرنا، اس پر دیکھنا بھی نہیں، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو جھوٹ سے ہمیں مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اور جھوٹی باتوں میں اور مزید جو چیزیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ مزید اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے دن میں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا